میں مسلمان بہت کھاتا ہے۔ بنگلور کے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، واٹس ایپ پر میں ان کا بیان سن رہا تھا۔ بنگلور میں رمضان کے اندر وہ بتا رہے تھے 5 کروڑ کے سموسے بکتے ہیں ڈیلی۔ ایک مہینے میں 150 کروڑ کے جو قوم سموسے کھاتی ہو وہ قوم ترقی کیسی کرے گی؟ ہم رمضان میں اپنا پیسہ بچا کر اس کے ذریعے سے بہت سارے رفاہی کام کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس میں تعلیم کے اعلیٰ اسکولیں نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں۔ ہم اپنا پیسہ بچائیں اور اپنے اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنے قوم کے لیے تعلیم کا نظم کرے۔ حکومت کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں سید جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں سچ 24 چینل۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، بروز اتوار 3 مارچ عیدگاہ گراؤنڈ جعفر نگر ناگپور میں بہت ہی خاص خطاب عام کا پروگرام کا انتظام کیا گیا تھا۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، اس سبجیکٹ کو لے کر پروگرام کا آغاز ہوا۔ اس پروگرام میں وشو پرسدھ اسلامی ودوان کا وشیشجঞ مارگدرشن ڈاکٹر معین الدین غازی فلاحی، سچیو جماعت اسلامی ہند، سمپادک زندگی نو پتریکا، عیدگاہ میدان جعفر نگر ناگپور میں لوگوں نے بڑی تعداد میں اس خطاب عام پروگرام میں شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ جماعت اسلامی ہند ناگپور اس میں اسلامک اسکالر، کئی کتابوں کے لیکھک، سمپادک، ایڈیٹر جناب مولانا معین الدین غازی صاحب اور شہر کے علماء کرام خطاب فرمائے۔ رمضان میں ہمیں کون سی تبدیلیاں ہماری زندگی میں لانا ہے، رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کن باتوں سے بچنا ہے، رمضان کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق لانا ہے، اس طرح کی بہت اہم گفتگو ہمارے سامنے پیش کی گئی۔ تو دیکھیے، اسلامک اسکالر، کئی کتابوں کے لیکھک، سمپادک، ایڈیٹر جناب مولانا معین الدین غازی صاحب اور شہر کے علماء کرام۔ بزرگوں، بھائیوں، پیارے بچوں، میری محترم ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی وقت ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہم رمضان المبارک کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس کے بہتر استقبال کی، شایان شان استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ احساس ذمہ داری کی علامت ہے کہ آپ قرآن مجید اور رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اسی لیے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ اس سلسلے میں منصوبہ بندی کی بات کر رہے ہیں اور یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ مشاورت کر رہے ہیں اور علماء کرام سے اس سلسلے میں رہنمائی لے رہے ہیں کہ کس طرح سے آنے والے رمضان کو اپنی زندگی کا ایک زندگی ساز، شخصیت ساز ماہ رمضان بنائیں۔ تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو یہاں اس مقصد سے حاضر ہوئے ہیں، ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو مقصد ہمارے پیش نظر ہے اسے ہمارے لیے ممکن بنائے، اسے ہمارے لیے مقدر فرمائے۔ ابھی ہم استقبال رمضان کی بات کر رہے ہیں اور مجھے رہ کر خیال آ رہا ہے ارض فلسطین کے ان مسلمانوں کا جنہیں 5 دن میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے خوراک ملتی ہے، یعنی کتنا طویل روزہ ہوتا ہے ان کا، 5 دن کا روزہ، لیکن وہ پورے صبر کے ساتھ، پورے شکر کے ساتھ ایسے طویل روزے رکھے جا رہے ہیں اور ان کے حوصلے کمزور نہیں پڑ رہے ہیں، اور وہ سب ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا روزوں کا جو ایک خاص ثمرہ ہے صبر پیدا ہو جانا، یہ صبر ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے اور صبر پیدا ہو جانے کے نتیجے میں وہ ایک ناقابل تسخیر قوت بن گئے کہ دنیا کی
ساری عالمی قوتیں مل کر ان کے قدموں کو ڈگمگانے سے اپنی زمین سے بھاگنے کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہی، اپنی زمین چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہی۔ تو دنیا کے خطے میں دور جدید کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جاری ہے۔ ایسے موقع پر جبکہ ہم یہاں استقبال رمضان کی بات کر رہے ہیں، اسرائیل کی کنیسٹ میں، پارلیمنٹ میں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ مسجد اقصی میں اس مرتبہ تراویح کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے، وہاں قیام لیل کا موقع دیا جائے یا نہ دیا جائے، وہاں فلسطین کے وہ درد ہمارا درد ہے، وہ زخم ہمارا زخم ہے، پوری امت کا زخم ہے، پوری انسانیت کا زخم ہے۔ حضرات، رمضان المبارک یہ شیطان کی شکست کا مہینہ ہے۔ ہر سال اس مہینے شیطان شکست کھا جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ 11 مہینے تک شیطان اپنا کام کرتا ہے، ایمان والوں کو ان کے ایمانی تقاضوں سے، ان کے دین سے، ان کے رب سے دور کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھنے کا عادی بناتا ہے، ان کے اندر کنجوسی اور بخل پیدا کرتا ہے، ان کے اندر غفلت بڑھاتا ہے، ان کو ذکر سے، دعا سے، اللہ کو یاد کرنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے دور کرتا ہے۔ غرض یہ کہ دین سے اچھا خاصا دور کر دیتا ہے۔ 11 مہینے تک وہ محنت کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، کرتا ہے، اور جب سال پورا ہونے میں 1 مہینہ رہ جاتا ہے تو رمضان کا چاند نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ادھر رمضان کا چاند کا اعلان ہوا اور ادھر شیطان کے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس کی ساری محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے، اور جس امت کو اس نے اتنی دور کر دیا تھا، دین سے کوسوں دور کر دیا تھا، وہ امت کھینچ کر دین کے قریب چلی آتی ہے۔ اور یہ ہر سال ہوتا ہے۔ ہر سال 11 مہینے تک شیطان محنت کرتا ہے، بہت ساری کامیابیاں حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان کا مہینہ آتے ہی وہ پوری طرح سے ناکام ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندے اللہ کے دین سے قریب آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو سال بھر مسجد سے دور دور رہتے ہیں، صرف جمعے کے دن آخری وقت میں آتے ہیں اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں، اور مسجد سے سال بھر اس طرح سے دور رہتے ہیں جیسے مسجد سے کوئی چیز ان کو دور کر رہی ہو، کھینچ رہی ہو۔ لیکن رمضان میں وہ سب کے سب مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، اور مسجدیں تنگی کا شکار ہو جاتی ہیں، تنگی کی شکایت کرنے لگتی ہیں۔ رمضان میں لوگوں کو خیال آتا ہے کہ مسجد کی توسیع ہونی چاہیے، یہ مسجد تو اب پچھلے رمضان سے زیادہ بھر گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ایک عجوبہ ہے۔ رمضان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر رحمت کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں پر رحم فرماتا ہے، اور رمضان کے ذریعے سے انہیں شیطان کے شکنجے سے، شیطان کے جال سے باہر نکال لاتا ہے، اور انہیں ایک بار اور موقع دیتا ہے کہ اس مرتبہ رمضان میں تم اپنے آپ کو بدل لو۔ تو ہر رمضان میں مسلمانوں کے سامنے یہ ایک موقع ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ اس رمضان میں شیطان کے چنگل سے، اس کے جال سے آزاد ہونے کے بعد، اس رمضان کے بعد دوبارہ جال میں پھنسنا ہے یا اب ہمیشہ آزاد رہنا ہے۔ یہ فیصلہ ہر رمضان میں اہل ایمان کو کرنا ہوتا ہے۔ جو خوش نصیب اہل ایمان ہیں وہ رمضان میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اور رمضان سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس رمضان میں ہم اپنے آپ کو مکمل طور پر آزاد کر لیں گے شیطان کے جال سے، شیطان کی قید سے۔
یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. تو بہت سارے لوگ تو جو خوش نصیب ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ وہ محرومی کو پسند کرتے ہیں، وہ بدنصیبی کو اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ دوبارہ رمضان کے بعد شیطان کے جال میں جا پھنستے ہیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رمضان میں شیطان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور رمضان کے بعد شیطان ایمان والوں کو گرفتار کر لیتا ہے. تو کیا آپ آج یہ طے کریں کہ آنے والے رمضان میں آپ شیطان سے مکمل آزادی حاصل کریں گے، یا وقتی طور پر شیطان کی جیل سے باہر نکل کے آئیں گے اور رمضان گزار کے عید کر کے دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے؟ دیکھیں بعض جیلوں میں ہوتا ہے کہ قیدیوں کو کچھ دن کے لیے چھوڑا جاتا ہے کہ ہاں تمہیں رمضان ہے، عید ہے، جاؤ گھر والوں کے ساتھ عید کرو، عید کے بعد پھر چلے آنا، جیل میں بند کر دیں گے. تو تھوڑے دنوں کے لیے ان کو ضمانت ملتی ہے. تو کیا آپ ان لوگوں میں شمار کریں گے اپنے آپ کو کہ جو شیطان نکل کر روشنی، علم کی روشنی میں آنا؟ اس رمضان کے مہینے میں ہم یہ طے کر لیں، پہلے سے طے کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم جہالت کے اندھیرے سے نکل کر علم کی روشنی میں آئیں گے. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑا جہالت کا اندھیرا یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، کتاب ہدایت کی کتاب، وہ ہمارے درمیان ہے، ہمارے گھروں میں ہے، اور ہم اس بات سے بالکل ناواقف ہیں کہ اس میں کیا ہے. تو اللہ کی کتاب سے ناواقفیت یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ہمارے اور سلف صالحین میں کیا فرق ہے؟ رمضان المبارک میں سلف صالحین قرآن مجید کو ختم کرتے تھے، کئی بار ختم کرتے تھے، لیکن وہ ہر مرتبہ سمجھ کر ختم کرتے تھے. اور ہم ختم کرتے ہیں اور بغیر سمجھے ختم کرتے ہیں، یعنی وہ علم کی روشنی میں ہوتے ہیں اور ہم جہالت کے اندھیرے میں ہوتے ہیں. بہت بڑا فرق ہے. اس فرق کو مٹانا ہے. ہم یہ طے کریں کہ اس مرتبہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم کریں گے. آپ کہیں گے اس کے لیے وقت زیادہ لگے گا. ہاں تو وقت بڑھائیے. اگر آپ روز آدھا گھنٹہ لگاتے تھے تو 1 گھنٹہ لگائیے، لیکن قرآن مجید ترجمے کے ساتھ مکمل فرمائیے. میرے دوستو، ہمارے ملک میں ہمارے بزرگان دین نے بہت پہلے اس بات کو محسوس کیا کہ عرب کے جو عوام ہیں وہ تو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور ہندوستان کے عوام وہ قرآن مجید سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عربی نہیں جاننے کی وجہ سے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. تو اس کا علاج ہونا چاہیے. تو اس کا علاج انہوں نے یہ تلاش کیا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا جائے. چنانچہ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ جو علماء ہیں وہ تو عربی میں قرآن سمجھ لیتے ہیں، مسئلہ ان کا ہے جو علماء نہیں ہیں وہ قرآن کیسے سمجھیں، ان کو عربی نہیں آتی ہے. تو ان کے سمجھنے کے لیے میں فارسی میں ترجمہ کر رہا ہوں. تو فارسی میں ترجمہ کیا. ان کے بیٹے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور ضرورت کو محسوس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان میں فارسی تو پڑھے لکھے لوگوں کی زبان ہے، لیکن جو معمولی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ تو ہندی جانتے ہیں. تو اس لیے ہندی زبان میں ترجمے کی ضرورت ہے. تو حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے
اس زبان میں ترجمہ کیا جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، انہوں نے اس کو ہندی کا، انہوں نے اس ترجمے کے مقدمے میں لکھا کہ میں معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہندی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ محاورے کی زبان وہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک محاورے کی زبان ہوتی ہے جس میں فارسی کے، عربی کے محاورے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک بالکل سادہ زبان ہوتی ہے جس کو انہوں نے ہندی زبان کہا۔ تو اس میں انہوں نے ترجمہ کیا معمولی پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر وقت آیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب مالٹا میں کئی سال قید کے گزار کے آئے انگریزوں کے زمانے میں، تو انہوں نے ہندوستان کے علماء کو ایک جگہ جمع کیا اور انہوں نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ میں نے قید کی زندگی میں جو غور کیا ہے کہ ہماری حالت اس قدر خراب کیوں ہے، تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک سبب یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہیں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ ٹکڑوں میں بٹے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے۔ تو انہوں نے یہ اس عزم کا اعلان کیا کہ میں ہندوستان کے قریہ قریہ، شہر شہر، بستی بستی جاؤں گا اور عوام کو قرآن مجید سے جوڑوں گا۔